والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الخائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المشرفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم ومنتظر فرجهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وأبد الآبدين. أما بعد فقال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے، بہت سے آئین وضع کیے گئے،
لیکن دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان، دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا دین، اللہ کا بنایا ہوا آئین صرف اور صرف اسلام ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بندوں نے بنایا ہے وہ بھی قانون ہے، جو اللہ نے بنایا ہے وہ بھی قانون ہے، تو پھر ان دونوں قانونوں میں اور ان دونوں قوانین میں فرق کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ دو تین فرق ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں اور بندوں کے بنائے ہوئے قوانین میں۔ بنیادی طور پہ دو تین فرق ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ تمام قوانین قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا تو دیتے ہیں مگر قانون کے پابند رہنے والے شریف شہری کو جزا نہیں دیتے۔ توجہ فرمائے بیٹھے ہو جی؟ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا تو دیتے ہیں مگر قانون کے پابند رہنے والے شریف شہری کو جزا نہیں دیتے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق، تمام قوانین، دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ تمام قوانین اس دنیا میں تو سہولت فراہم کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، مگر آخرت میں نجات کی ضمانت کوئی قانون نہیں دیتا۔ تو اس لحاظ سے بھی اسلام ایک واحد قانون ہے جی، جو اس دنیا میں بھی سہولت فراہم کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے اور پھر آخرت میں نجات کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ سمجھ آئیے میری گزارش؟ تمام قوانین آپ کو اس دنیا میں تو زندگی گزارنے کے لیے سہولت فراہم کریں گے، لیکن آخرت میں نجات کی ضمانت کوئی قانون نہیں دے گا۔ اور پھر دنیا کے تمام قوانین جن میں سزا ہی سزا ہے، جزا ہے ہی نہیں، آپ 1 جنوری سے لے کے 30 دسمبر تک ٹریفک کا کوئی اشارہ نہ توڑیں جی۔ 1 جنوری سے لے کے 1 جنوری سے لے کے 30 دسمبر تک آپ ٹریفک کا کوئی اشارہ نہ توڑیں، آپ کو ایوارڈ کوئی نہیں دینے والا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات۔
بر محمد وال محمد صلوات. یا علی. توجہ صاحبان، آپ 1 جنوری سے لے کے 30 دسمبر تک 364 دن ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے رہیں، آپ کو ایوارڈ کوئی نہیں دے گا، انعام آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر ایک دن کے لیے 31 دسمبر کو آپ نے ایک بار اشارہ توڑ دیا ہے تو چالان، جرمانہ، سزا آپ کو ضرور ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا؟ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار اس بندے نے 364 دن قانون کی پاسداری کی ہے، چلو ان 364 دنوں کا انعام اگر اسے نہیں دیا تو آج ایک دن اگر اس نے خلاف ورزی کر لی ہے تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں اس سے. لیکن نہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی قانون میں جزا کا تصور ہی موجود نہیں، صرف سزا ہی سزا ہے، جزا کا تصور موجود نہیں ہے. یہاں پہ بھی اسلام باقی قوانین سے مختلف ہے. کیسے؟ تمام قوانین صرف سزا دیتے ہیں، جزا نہیں دیتے، لیکن اسلام جو سزا بھی دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے، پھر بھی اسلام باقی قوانین سے اس مقام پہ بھی مختلف ہے. کیسے؟ اسلام جزا دینے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے، یہ جملہ ٹھیک کہا ہے میں نے کہ اسلام سزا بھی دیتا ہے، جزا بھی دیتا ہے، لیکن جزا میں جلدی کرتا ہے اور سزا میں تاخیر کرتا ہے. میرے پاس دلیل موجود ہے، ثبوت موجود ہے. یہ جو 2 کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، 2 فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں؟ کس لیے ہیں؟ جی یہ فرشتے کون ہیں؟ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. فرشتے کون ہیں؟ ہم سے افضل ہیں یا ہم سے مفضول ہیں؟ جو جس کا اندازہ ہے وہ اس کے اعتبار سے بات کرے. فرشتے ہم سے اعلیٰ ہے جی، انسان اعلیٰ ہے. اقبال نے کہا تھا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو. یہ تو اقبال نے کہا تھا. اور حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا. کیا فرمایا؟ الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا. فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں
اور ہمارے محبت کرنے والوں کے بھی فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں اور ہم سے محبت کرنے والوں کے بھی خادم کا مطلب نوکر ہے نا، غلام۔ فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں اور ہم سے محبت کرنے والوں کے بھی نوکر ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ فرشتے آپ کے اور ہمارے خادم، غلام اور نوکر ہیں، تو ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے نوکر کے سامنے گناہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا میری اس گزارش پہ۔ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ماتحت کے سامنے گناہ کرے؟ ہے کوئی ایو جے سردار ہوئے جڑا راکاں دے سامنے گناہ ودا کریندا ہوئے؟ کوئی ایو جے ذمہ دار ہے جڑا راکاں دے سامنے تے مزیریاں دے سامنے گناہ کوئی نہیں کردا؟ جی کیوں؟ انسان ذرا غور کر، فکر کر، سمجھنے کی کوشش کر۔ اپنے جیسے غیر معصوم کے سامنے تو نوکر کے سامنے تو گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور وہ جو تیرے معصوم نوکر ہیں، جی، جن کو گناہ کا علم اور اندازہ بھی نہیں ہے، ان کے سامنے آپ اور میں روزانہ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ بھی اس قسم کا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، ان کو حکم ہے کہ اگر یہ بندہ مومن، اگر یہ علی والا، توجہ، اگر یہ علی والا نیکی کا ارادہ بھی کرے تو ایک نیکی لکھ لو۔ جی، اگر یہ علی والا فقط نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو، اور اگر یہ برائی کر بھی لے تو پھر بھی نہ لکھو، مہلت دو، 4 گھنٹے، 7 گھنٹے، 10 گھنٹے، 3 روایات ہیں۔ 4 گھنٹے مہلت دو، 7 گھنٹے مہلت دو، 10 گھنٹے مہلت دو۔ کیوں؟ ممکن ہے توبہ کر لے۔ توجہ فرمائندے بیٹھو میری گزارش سے، جی، ممکن ہے کہ یہ توبہ کرے اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ احدیت میں سب سے بڑا بلند مقام اگر کسی کا ہے تو وہ توبہ کرنے والے کا ہے۔ خالق کائنات سب سے زیادہ اپنے توبہ کرنے والے بندے پہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ، میں نے 4 کام اپنے ذمے لیے ہیں، 4 کام میں نے تیرے ذمے لگا دیے ہیں۔
4 کام میرے ذمے، 4 کام، سارے بولو نا یار، 4 کام میرے ذمے، 4 کام تیرے ذمے۔ پالنے والے کون کون سے 4 کام؟ فرمایا دعا مانگنا تیرا کام، تیری دعا کو قبول کرنا میرا کام، پہلا کام، پہلا دعا مانگنا تیرا کام، تیری دعا کو قبول کرنا میرا کام۔ دوسرا رزق حلال کی تلاش کرنا اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا تیرا کام، تجھے رزق حلال عطا کرنا میرا کام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رزق حلال کمانا، رزق حلال تلاش کرنا، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا عبادت ہے، عبادت، کسب حلال عبادت ہے۔ بندہ گزر رہا ہے، دیکھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، حضرت کا لباس پسینے کی وجہ سے بھیگ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے اے محمد باقر، لوگوں کو تو بڑا توکل علی اللہ کا درس دیتے ہو، اور آپ رزق کی تلاش میں اور روزی روٹی کے حصول میں اپنی جان مار کر کام کر رہے ہو۔ اس حالت میں اگر تجھے موت آ جائے تو تیری موت کیسی ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے اس حالت میں موت آ جائے تو میری موت شہادت کی موت ہوگی۔ جی، میری موت شہادت کی موت ہوگی۔ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ فرمایا رزق حلال کی تلاش کرنا تیرا کام، تجھے رزق حلال عطا کرنا میرا کام۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ کیڑیاں کیڑیاں؟ جی، دعا مانگنا تیرا کام، قبول کرنا میرا کام، رزق حلال کی تلاش کرنا تیرا کام، رزق حلال عطا کرنا میرا کام۔ تیسری کون سی ذمہ داری؟ فرمایا اولاد عطا کرنا میرا کام، اس کی تربیت کرنا تیرا کام۔ جی، اور چوتھا اے میرا بندہ توبہ کرنا تیرا کام، تیری توبہ کو قبول کرنا میرا کام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے صاحبان، توبہ کر تو صحیح، تو اس کی بارگاہ احدیت میں حاضر ہو تو صحیح، ہم دربار حق سبحانہ و تعالی میں حاضری دیں تو صحیح۔ اگر انسان خلوص دل سے توبہ کر لے تو پھر توبہ قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ سنے ہوئے آپ کے واقعات، میں تو بس تذکر کرواتا ہوں، آپ کے واقعات سارے سنے ہوئے ہیں۔ خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، باران رحمت نازل نہیں ہو رہا، غالباً حضرت موسیٰ کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لیا ہے، صحرا کی جانب چلے ہیں، نماز استسقاء پڑھی ہے، باران رحمت کے لیے دعا مانگی ہے۔ توجہ، باران رحمت کے لیے دعا مانگی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا ہے موسیٰ تیری محفل میں ایک گنہگار موجود ہے جس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی۔
اب کس کو نہیں پتا کہ کون کس پانی میں ہے؟ میں اپنی جلوت و خلوت کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، آپ اپنی جلوت و خلوت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو سمجھتا تھا کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار تو میں ہوں، خدا کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ میرے اللہ، آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، آج میرا ناموس تیرے ہاتھ میں ہے، آج میری دستار تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے اللہ، آج میری عزت لٹنے سے بچا، آج میرے ناموس کی حفاظت کر لے، آج میری دستار کو تار تار ہونے سے بچا لے۔ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا خالص و مخلص بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ توجہ ہے؟ تیرا خالص و مخلص بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ ادھر اس کی مناجات ختم ہوئی، ادھر حضرت موسیٰ نے دوبارہ دعا مانگی نہیں، مناجات ختم ہوئی، گھنگور گھٹائیں چھائیں، باران رحمت نازل ہوا، جل تھل ایک ہو گیا۔ جب بارش تھم گئی، حضرت موسیٰ نے عرض کی پالنے والے، میری محفل سے بندہ گیا کوئی نہیں، دوبارہ دعا مانگی کوئی نہیں، باران رحمت نازل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موسیٰ میرے اس بندے نے توبہ کر لی۔ میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ پالنے والے، کیا میں اس خوش قسمت کی زیارت کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس کا تعارف ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے، وہ ستار العیوب کتنا ہے، وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو چھپاتا کتنا ہے، وہ آپ کے اور میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا کتنا ہے۔ موسیٰ جیسا نبی عرض کر رہا ہے، میرے اللہ، کیا میں تیرے اس تائب بندے کا تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ جواب سنیے گا خالق کائنات کا۔ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ، رسوائی تو اس وقت بھی مقصود نہ تھی جب وہ گناہگار تھا۔ خدا کا جواب سنا ہے؟ ہیں؟ میرا نبی، اس کو بے عزت کرنا تو اس وقت بھی گوارا نہ تھا جب وہ گناہگار تھا۔ تو جس کی رسوائی نافرمان ہونے کے باوجود گوارا نہیں کی، اب تو وہ توبہ کر کے میرے مخلص بندوں میں شامل ہو گیا ہے، اب اس کا نام بتا کر اس کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ جی، ہمارے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، خدا کے توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اور میں کہتا ہوں، جس قوم کے پاس فخر موسیٰ حسین جیسا باب توبہ موجود ہو، ہے یا نہیں؟ جی، حسین فخر موسیٰ ہے یا نہیں؟ جی، حسین وارث موسیٰ ہے یا نہیں؟ زیارت میں پڑھتے ہو نا، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ جی، جس قوم کے پاس حسین جیسا فخر موسیٰ اور وارث موسیٰ جیسا باب توبہ موجود ہو اور کھلا ہوا ہو، اس قوم کی توبہ کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھئی مجھے بتائیے کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی، پریکٹیکلی طور پہ مشاہدے کی بات کیجئے، کائنات میں حسین کے علاوہ
کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے انسان کو نہ صرف جنت عطا کی ہو بلکہ لاکھوں کی جنتوں کا شافی بنا دیا ہو؟ یا رسول اللہ یا علم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے صاحبان جی. زہرا کے لال نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ حسین کو خدا نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، حسین کو خدا نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، حسین کو خدا نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی گنہگار خیمہ حسینی میں آ جائے تو حسین اس کو صرف جنتی نہیں بناتا بلکہ کئی لاکھوں کی جنت کی شفاعت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے. کیا سمجھتے ہو کہ اگر حضرت حر کائنات کے گنہگاروں کی شفاعت اگر صرف اکیلا ایک حر کر دے تو خدا حر کی شفاعت کو قبول کرے گا یا نہ؟ جی کرے گا. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں تو ایک فکر دیا کرتا ہوں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آدھی مجلس میں پڑھتا ہوں آدھی مجمع پڑھتا ہے، اور مجلس میرے خیال میں مؤثر وہی ہوتی ہے جو خطیب اور سامع مل کر پڑھے. جی کیسے ہوا یہ حر کا؟ کیا حر اس کے لیے حسین کی جانب متوجہ ہوا یا نہیں؟ مرحلہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل مرحلہ طے ہو جائے گا. اگر حر حسین کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی جہنم سے بچ سکتا تھا؟ جی تھوڑا سا بولیے گا. اگر حر حسین کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا تھا؟ نہیں نا. حر جنتی ہوا تو کیسے؟ حر جنتی ہوا ہے حسین کی جانب متوجہ ہو کر. آج 21 محرم ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اپنا مواخذہ کریں، میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں. ان گزرے ہوئے 21 یا 20 دنوں میں ہم کتنا حسین کی جانب متوجہ ہوئے ہیں؟ بات قابل غور ہے یا نہیں؟ جی آپ اور میں کتنا متوجہ ہوئے ہیں زہرا کے لال کی جانب؟ کیا زہرا کے لال کی جانب متوجہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ عشرہ محرم اچھا کروا لیا جائے، ٹاپ کا خطیب بلایا جائے، چوٹی کا ذاکر بلایا جائے، نامور نوحہ خان بلایا جائے، علاقے کی مشہور ماتمی سنگت کو بلایا؟ توجہ فرمائندہ بیٹھے ہو میری گل تے؟ جی
کیسے زہرا کے لال کی جانب متوجہ ہوا جا سکتا ہے؟ شہر کا سب سے بڑا عشرہ محرم کروا کر، چوٹی کا خطیب بلا کر، نامور ذاکر بلا کر، علاقے کی مشہور ماتمی سنگت کو بلا کر، ضلع کا سب سے بڑا جلوس نکال کر نہیں. یہ حسین سے عقیدت ہے، حسین کی طرف توجہ نہیں. عقیدت ہے یہ حسین سے، لیکن حسین کی طرف توجہ نہیں. توجہ کیسے ہے؟ ہم حسین کی جانب متوجہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یکم محرم سے لے کر آج تک ہم اپنا احتساب سو تو کریں کہ ان 20 دنوں میں ہم میں سے نماز شب کا پابند کون بنا ہے؟ توجہ ہے جی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یکم محرم سے پہلے نماز شب اور نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے، لیکن زہرا کے لعل کے ذکر کی بدولت نماز شب کے پابند بنے؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ جو پڑھتے ہیں ان سے بات نہیں، جو نہیں پڑھتے تھے ان سے بات کر رہا ہوں جی. ان 20 دنوں میں ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے زہرا کے لعل کا ذکر سننے کے بعد اپنے گھروں میں تلاوت قرآن شروع کی ہے؟ تھوڑا سا تو بولیے یار میرے ساتھ. یہ کڑوی باتیں بھی سنیں ہیں، کڑوی باتیں بھی سننی چاہیے نا. حسین تو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے، اور حسین کا ماننے والا ایسی کمرے میں بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے. جی. زہرا کا لال تو تیروں کی برسات میں نماز پڑھے، اور حسین اور حسینیت کا دم بھرنے والا مسجد کی چھاؤں میں بھی نماز نہ پڑھ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی تک حسین کی جانب متوجہ ہوا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری گزارش کی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی تک حسین کی جانب متوجہ ہو ہی نہیں سکا. میں جیسے 28 ذی الحج کو داڑھی منڈواتا تھا ویسے آج بھی منڈواتا ہوں. دا محرم توڑی کائی نہیں منائی، اشرے دا حیات لحاظ کیتا ہے. 11 محرم نو جناب سب تو پہلا کام کیتا ہی ہوئے. نائی دے کولو آ بیٹھا تے منسٹ نائی منسٹی ہے تے موڑے ہی ہاتھ بیٹھا لیندا. ایتھے جے 2 وال کھلے نہیں اے اس طرح دوبارہ چا پھر. توجہ ہے جی. نائی دو آدھا بیٹھا یار ایتھے دوبارہ اس طرح پھیری اے 2 وال چبھ دے کھلین دوبارہ اس طرح پھیرنا ایتھے. 11 محرم کو داڑھی منڈوانے والا حسین سے متوجہ ہوا ہے یا حسین سے دور ہوا ہے؟
جی ہم گناہ کر کے حسین کے قریب ہو رہے ہیں یا حسین سے دور ہو رہے ہیں؟ ہم خدا کی نافرمانی کر کے زہرا کے لال کے قریب ہو رہے ہیں یا زہرا کے لال سے دور ہو رہے ہیں؟ سب کا مواخذہ کرنے کی بات ہے، ہم سب کو اپنا مواخذہ کرنا چاہیے۔ محرم تو حسین کے قریب ہونے کے لیے تھا، محرم تو اپنے آپ کو حسین کے قریب کرنے کے لیے تھا۔ میں بجائے اس کے کہ ان ایام اعزاں میں اپنے آپ کو حسین کے قریب کرتا، میں اپنے آپ کو اور حسین سے دور لے گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو حسین کے قریب کیا ان 10 دنوں میں؟ قریب کیا یا دور کیا؟ جی ہم نے اپنے آپ کو زہرا کے لال کے قریب کیا ہے یا دور کیا؟ یاد رکھ، میں تجھے تیری حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، میں آئینہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ ماتم بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، حسین کو ایسے ماتم کی ضرورت نہیں۔ حسین کو خدا کا فرما بردار ماتمی پسند ہے، خدا کا نافرمان ماتمی پسند نہیں۔ ناراض نہ ہونا میری گزارش ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں اہمیت ماتم کوئی نہیں سمجھے کہ ماتم کی اہمیت کیا ہے، ماتم کی فضیلت کیا ہے، ماتم میں عبادت کتنی بڑی ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے ماتم؟ سنت حضرت زینب کبریٰ۔ تیرا اور میرا ماتم کوئی فیشن نہیں ہے، یہ سنت ہے جناب حضرت زینب کبریٰ کی۔ اب بتا ماتم اب عبادت کتنا ہے، ماتم عظیم کتنا ہے؟ فیشن سمجھ کے ماتم نہ کر، عبادت سمجھ کے ماتم کر۔ جی ماتم کو سنت حضرت زینب کبریٰ سمجھ کے ماتم کر، بھنگ پی کے ماتم نہ کر، چرس کا سوٹا لگا کے ماتم نہ کر۔ کیا کروں، مجبوری ہے میری۔ بھائی عزاداری اور نماز دونوں عبادت ہے یا نہیں؟ جی عزاداری اور نماز دونوں عبادت ہیں، پکی بات ہے؟ جی سب کا یہی عقیدہ ہے، سب کا یہی ایمان ہے، عزاداری بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ اگر یہ دونوں عبادتیں ہیں، توجہ کیجئے گا، اگر یہ دونوں عبادتیں ہیں، نماز بھی عبادت ہے اور عزاداری بھی عبادت ہے، تو مجھے بتلائیے کیا ایک عبادت دوسری عبادت کی مخالفت کرتی ہے؟ یہ سب بولو نا یار، اگر دونوں عبادتیں ہیں تو کیا کوئی عبادت دوسری عبادت کی مخالفت؟ بندہ روزے سے ہو اور کہے کہ اب مجھے تو نماز کی ضرورت ہی نہیں،
جی بندہ روزہ رکھی ود ہوئے تو آخیا جناب میں روزہ رکھی بیٹھا تو نماز دی لوڑ کیا ہی نہیں، تو یہ بندہ حج تے گیا ود ہوئے آکھے 12.5 روپیہ بھر کے حج کرن آیا، ایسے شیطان نو بھی کٹے سا باویں شودا آدھا کھلوتا ہے باؤ کے کھلا کرے نا ہے ایویں نا وہ پتھر جال کے شودا رووے تے آکھو باؤ کے کھلا کرے نا یار کچھ خوف خدا کر اکل توڑی تے کٹھے ہے آج میں ڈھیر مجرم ہو گیا سلوات بڑی ہے محمد والے جی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی توجہ صاحبان بندہ حج پہ چلا جائے تو کیا نماز ترک ہو جائے گی؟ جی بندہ روزہ رکھ لے تو نماز معاف ہو جائے گی؟ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا کون سی باتیں کر رہے ہیں، نماز بھی عبادت، حج بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، نماز کا اپنا مقام، روزے کا اپنا مقام، حج کا اپنا مقام، نماز کا اپنا مقام، دو عبادتیں کبھی بھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی، دو عبادتیں کبھی بھی ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہوتی، دو عبادتوں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف تضاد نہیں ہو سکتا۔ بھائی جب دو عبادتیں ہیں اور دونوں عبادتیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مجلس بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے تو پھر یہ کون سا طریقہ ہے کہ مجلس نماز کی تو قضا ہے مگر مجلس کی قضا نہیں؟ توجہ کرے آئے میری گزارش تھے جی نہ غلط بتایا ہے تجھے کسی نے، نماز مجلس کی مخالفت نہیں کرتی، مجلس نماز کی مخالفت نہیں کرتی، ماتم نماز کی مخالفت نہیں کرتا، نماز ماتم کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ میں تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں کہ نماز عزادار بناتی ہے اور عزاداری نمازی بناتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی نماز عزادار بناتی ہے اور عزاداری نمازی بناتی ہے، ماتم نمازی بناتا ہے اور نماز ماتمی بناتی ہے۔ مثال دو، مثال عرض کروں، بھائی یہ تو مسجد ہے، امام بارگاہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیا ہوتا ہے؟ امام بارگاہ۔ امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے؟ امام کی کچہری، امام کی محفل، امام کا دربار، امام بارگاہ کا یہی مطلب ہے نا، امام کی کچہری، امام کی محفل، امام کا دربار۔ ہم سب بیٹھے امام بارگاہ میں اور ہمارے ساتھ ہمارے زمانے کے امام بھی تشریف فرما ہیں۔ مثال عرض کر رہا ہوں، ہم سب امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے زمانے کے امام بھی تشریف فرما ہے، مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اگر میری مثال سمجھ آ گئی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام کے ساتھ بیٹھے تھے امام بارگاہ میں، مسجد سے مؤذن نے کہا حیا علی خیر العمل۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حیا علی خیر العمل کی آواز سن کر کہاں جائیں گے؟ جی تے منن والے آخر مولا تسی ہو یا ہو، تے اسی تاں بیٹھے ہیں تھائی
تسی جاؤ 4 رکعت پڑھی. امام ناراض ہوں گے یا خوش؟ یہ ناراض ہوں گے. امام بارگاہ میں حیا علی خیر العمل کی آواز سنی. امام کہاں پہنچے؟ مسجد میں. امام نے نماز تمام کی. توجہ، دوسرا رخ بھی پیش کر رہا ہوں. امام نے نماز تمام کی. ادھر امام بارگاہ میں اعلان ہو گیا، حضرات حسین کی مجلس شروع ہوا چاہتی ہے. جو غریب زہرا کو پرسہ دینا چاہتا ہے وہ امام بارگاہ میں آ جائے. اب وہی امام جو مسجد میں بیٹھے تھے، میرے خیال ہے اس نال ڈھیر آسان مثال میں نہیں سمجھا سکتا جی. وہی امام جو مسجد میں بیٹھے تھے اب کہاں جائیں گے؟ امام بارگاہ. تو تجھے پتہ نہیں چلا کہ مسجد امام بارگاہ کا راستہ دکھاتی ہے، امام بارگاہ مسجد کا راستہ دکھاتا ہے. جی، مسجد امام بارگاہ کا راستہ دکھاتی ہے، امام بارگاہ مسجد کا راستہ دکھاتا ہے. نمازی عزادار بناتی ہے، نماز عزادار بناتی ہے، عزاداری نمازی بناتی ہے. دوسرا لفظ اور کہہ دوں، نماز مجلس کی حفاظت کرتی ہے، مجلس نماز کی حفاظت کرتی ہے. جی، ماتم مجلس کی حفاظت کرتا ہے، نماز ماتم کی حفاظت کرتی ہے، ماتم نماز کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی شخص تجھے یہ کہتا ہے کہ تو نے نمازیں پڑھ لی ہے اب ماتم کی ضرورت نہیں، وہ بھی دشمن کا ایجنٹ ہے. اور اگر تجھے کوئی کہتا ہے کہ تو نے ماتم کر لیا ہے، مجلس سن لی ہے، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھ وہ بھی یزید کا ایجنٹ ہے. یا علی، اس لیے کہ مجلس کا تعلق بھی حسین سے ہے، نماز کا تعلق بھی حسین سے ہے، مسجد کا تعلق بھی حسین سے ہے، نماز کا تعلق بھی حسین سے ہے. یہ جو ماتم سے روکے وہ بھی یزید کا ایجنٹ، جو نماز سے روکے وہ بھی یزید کا نمائندہ. ماتم کے وقت ماتم کر، مجلس کے وقت مجلس سن، نماز کے وقت نماز پڑھ. اس لیے کہ نماز ہے مقصد حسین. توجہ، نماز ہے مقصد حسین، ماتم ہے احتجاج مظلوم. میری گل دی سمجھ آئی نے؟ ماتم ہے احتجاج مظلوم، نماز ہے مقصد مظلوم. بھائی 10 ذی الحج کو آپ کیا کرتے ہو؟ جی سارے بولو نا یار. میری بس آخری 2-4 منٹ دے، ٹائم میرا مک گیا، ویسے ٹائم میرا ختم ہو گیا، 9:30 ہو گئے. 10 ذی الحج کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں ہیں؟ حضرت ابراہیم کی یاد میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی نہ کرو تو ڈھول مارو. ہو جائے گی یاد تازہ. جی، قربانی نہ کریں، اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں، یاد تازہ ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیوں ہمیں ٹائم ضائع پہ کرتا ہے، اپنا بھی تو ساڈا بھی. طریقہ یہ ہے کسی کی یاد منانے کا، جو اس نے عمل کیا ہے وہ عمل کیا جائے، اسی عمل کو دہرایا جائے. اسی عمل کا دہرانا اس محسن کی یاد ہے.
جو کام اس محسن نے کیا ہے، جو عمل اس محسن نے کیا ہے، اسی عمل کو دہرانا ہی اس محسن کی یاد ہے، اور بہترین خراج عقیدت اس محسن کے عمل کو دہرانا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 10 ذی الحج کو آپ قربانی اس لیے کرتے ہو کہ ابراہیم نے قربانی کی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 10 محرم کو زہرا کے لال نے کیا کیا تھا؟ جی، منکرین قرآن کے خلاف جہاد بڑی عبادت تھی یا نہیں؟ منکرین خدا کے خلاف جہاد بڑی عبادت تھی یا نہیں؟ منکرین شریعت کے خلاف جہاد بڑی عبادت تھی یا نہیں؟ اور زہرا کا لال کیا کر رہے تھے؟ منکرین قرآن کے خلاف جہاد کر رہے تھے، منکرین خدا کے خلاف جہاد کر رہے تھے، منکرین شریعت بلکہ دشمنان شریعت کے خلاف جہاد کر رہے تھے، یہی کر رہے تھے نا؟ کیا جہاد کرتے کرتے میدان کربلا میں کسی نماز کا وقت بھی ہوا یا نہیں؟ جی، اب زہرا کے لال نے کیا کیا؟ جہاد جاری رکھا یا جہاد روکا؟ کیوں؟ جی، نماز کے لیے زہرا کے لال نے، جو سب سے بڑی عبادت کر رہے تھے، دشمنان خدا کے خلاف جہاد، دشمنان رسول کے خلاف جہاد، دشمنان قرآن کے خلاف جہاد، دشمنان شریعت کے خلاف جہاد، جو سب سے بڑی عظیم عبادت کر رہا تھا زہرا کا لال، اس کو روکا ہے اور کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی۔ تو کیا زہرا کے لال نے تجھ پر اور مجھ پر حجت قائم نہیں کر دی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو دشمن خدا کے خلاف کیا جانے والا جہاد بھی روکا جا سکتا ہے؟ جب دشمن خدا کے خلاف کیا جانے والا حسین جہاد روک کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو جلسہ روک کر نماز نہیں پڑھ سکتا؟ ہم مجلس روک کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ 96 گھنٹے کے نان سٹاپ جلسے، نہ کوئی اذان، نہ کوئی نماز، نہ کوئی وضو۔ یاد رکھ، نماز ہے مقصد حسین، ماتم ہے احتجاج مظلوم۔ 10 محرم کو اگر لوگوں کے سامنے تو حسینیت کا نمائندہ ہے، اگر 10 محرم کے دن دنیا کے سامنے آپ حسینیت کے وارث ہیں، اگر 10 محرم کو آپ دنیا کے سامنے حسینیت کے ترجمان ہیں، کر ماتم، پڑھ نوا، سن مجلس، کرا مجلس، سب کچھ کرا، سب کچھ کر، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے اپنا سب کچھ موقوف کر دے، اپنا سب کچھ بند کر دے، حسینیت کا ترجمان بن کر لوگوں کو پیغام دے کہ جس حسین پر ہونے والے ظلم پر احتجاج کر رہا تھا، اب اسی حسین کے مقصد کو واضح کر رہا۔ جی، ماتم ہے احتجاج حسین، نماز ہے مقصد حسین، تے نماز کو انج نہیں کہہ پڑھیا جی میں پڑھ گئے بھین بھرائے، نماز کو انج نہیں کہہ پڑھیا جی میں پڑھ گئے بھین بھرائے، شبیر پڑھی وچ تیراں دے رسیاں وچ اون دمائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نماز کو انج نہیں کہہ پڑھیا جی میں پڑھ گئے بھین بھرائے، شبیر پڑھی وچ تیراں دے
رسیاں وچ آن دی مائیں. اگلا جملہ سن سے تے شبیر تو ود کے مشکل آ. شبیر تو ود کے مشکل آ میری سین دی سجدہ گائے کیویں بہوں اوکھے تھی کے اٹھ دی کنڈ تے دتے سجدے آن دی مائیں. جی شبیر تو ود کے مشکل آ میری سین دی سجدہ گائے بہوں اوکھے تھی کے اٹھ دی کنڈ تے دتے سجدے آن دی مائیں. امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ میدان کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک اس پورے سفر میں بے کجاوا اونٹ کی پشت پر میری پھپھی زینب کی نماز فریضہ تو دور کی بات ہے نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. علی کی بیٹی کی اونٹ کی پشت پہ نماز تہجد بھی قضا نہیں. زندان شام میں سید سجاد نے دیکھا علی کی بیٹی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. تڑپ گئے آپ کے اور میرے چوتھے امام پھپھی کے پاس آئے. پھپھی اماں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھے, آج آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ میری آقا زادی عرض کرتی ہے سجاد جو حکومت کی طرف سے کھانا آتا ہے نا وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں میں مشکل سے پورا ہوتا ہے. میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. او میرا امام بیٹا جب تک میرے جسم میں طاقت تھی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی. اجرکم علی اللہ. او میرا امام بیٹا جب تک میرے جسم میں طاقت تھی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی رہی. سجاد اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں, مگر بیٹا نماز تو واجب ہے نا. نماز تو ہر حال میں واجب ہے. سجاد نماز تو معاف نہیں ہو سکتی. عزادارو کربلا میں 2 نمازیں بہت مشکل تھیں. ایک بھائی کی نماز, ایک بہن کی نماز. بھائی کی نماز بھی مشکل تھی. جب نماز ظہر کا وقت داخل ہوا نا ابو ثمامہ سیداوی نے کہا زہرا کا لال نماز ظہر کا وقت فضیلت داخل ہو چکا ہے, دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز تیری اقتداء میں ادا کرے. زہرا کا لال فرماتے ذکرتنی الصلاۃ تو نے مجھے نماز یاد کرائی ہے. جعلک اللہ من المصلین او خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. عزادارو زہرا کے لال نے نماز شروع کی. غالباً اسی ابو ثمامہ سیداوی اور سعید ابن عبداللہ حنفی کو اپنی نماز کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا. ملک العلماء فرماتے ہیں 13 تیر حضرت ابو ثمامہ سیداوی کے جسم میں پیوست ہوئے. کتنے تیر؟ 13 تیر. 2 رکعت نماز بھی تمام ہوئی. 13 تیر ابو ثمامہ سیداوی کے جسم میں پیوست ہوئے. 13واں تیر لگا. زہرا کے لال نے سلام پھیرا. ابو ثمامہ سیداوی خاک کربلا پہ گرے. زہرا کا لال لپک کر آئے. ابو ثمامہ سیداوی کا سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا. ابو ثمامہ سیداوی کی پیشانی چومی. ابو ثمامہ سیداوی کی پیشانی کا چوما جانا تھا کہ حسین کے صحابی نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کے پہلا سوال یہ کیا حل وفیت یبن رسول اللہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. حل وفیت یبن رسول اللہ. او زہرا کا لال کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ مظلوم فرماتے او میرا صحابی اس سے بڑھ کر اور حق وفا کیا ہو سکتا ہے؟ انت امام الجنہ تو مجھ سے پہلے جنت پہنچ گیا. میں کہا کرتا ہوں کہ
ایک تیر سے بھی تو ابو ثمامہ سیداوی کی شہادت ہو سکتی تھی، یہ 13 تیر پیوست کیوں ہوئے؟ ممکن ہے، ممکن ہے جب پہلا تیر لگا ہو نا تو ابو ثمامہ نے دعا مانگی ہو، میرے اللہ شہادت تو میرا مقدر ہے لیکن یہ اتنا غریب ہو گیا ہے، اس کا عباس مارا گیا ہے، اس کا اکبر مارا گیا ہے، اس کے آباد و انصار مارے گئے ہیں، غریب ہو گیا ہے زہرا کا لال، میرے اللہ شہادت تو میرا مقدر ہے مگر اتنی مہلت تو دے کہ زینب کا غریب ویر کم از کم 2 رکعت نماز تو پڑھ سکے۔ عزادارو یہ نماز بڑی مشکل تھی، یہ نماز بڑی مشکل تھی، لیکن میں کہا کرتا ہوں اے زہرا کا لال جتنی مشکل نماز بھی تھی تو علی کا بیٹا تھا، تو اگر میدان جنگ میں بہادری کے جوہر نہ دکھاتا تو کون دکھاتا؟ زہرا کا لال تیری نماز یقیناً مشکل تھی لیکن تیری بہن کی نماز تو اس سے زیادہ مشکل تھی۔ کیا کیفیت تھی علی کی بیٹی کی نماز کی؟ جب بھائی کے یتیموں کو اکٹھا کیا نا، شمار کیا، مسلم کے یتیم نظر نہیں آئے۔ ام کلثوم سے کہتی ہے بہن کلثوم مجھے مسلم کے یتیم نظر نہیں آتے، آؤ مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈیں۔ شام غریبہ علی کی بیٹی مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈنے کے لیے میدان کربلا میں مقتل کی جانب چلی ہے۔ کیا دیکھا؟ 2 بچے اوندے منہ کھا کے کربلا پہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب سیدھا کیا تو دونوں بچوں کے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان بنے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے مسلم کے دونوں یتیم انتقال کر چکے تھے۔ ایک بھانجے کو ایک بیوی نے اٹھایا، دوسرے کو دوسری بیوی نے اٹھایا، شہداء کے ساتھ آ کے رکھا۔ اب دوسرے 2 کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی نا، ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، اب علی کی بیٹی کے اٹھتے ہوئے قدم رکے۔ بہن کلثوم سے کہتی ہے بہن کلثوم اب رلتے ہیں تو رل جائے، مرتے ہیں تو مر جائے، جلتے ہیں تو جل جائے۔ مؤذن نے کہہ دیا ہے اللہ اکبر، پہلے زینب نماز پڑھے گی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پہلے زینب پڑھے گی نماز، اس کے بعد مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈے گی۔ عزادارو مجھے جو جملہ ملا ہے نا تاریخ میں وہ یہی ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوا، اب کیا دیکھا علی کی بیٹی نے؟ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کس لیے کہ کہیں سے پانی میسر آ جائے۔ لیکن جس حسین کو اور جس زینب کے حسین کو پانی نہ مل سکا، جس زینب کے اصغر کو پانی نہ مل سکا، کیا اس زینب کو وضو کے لیے پانی ملا ہوگا؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے فَتَيَمَّمَتْ زینب علی ارض کربلا، علی کی بیٹی نے خاک کربلا پہ تیمم کیا، علی کی بیٹی نے خاک کربلا پہ تیمم کرنے کے بعد عزادارو ہر نمازی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے۔ پہلی نمازی ہے علی کی بیٹی جو نماز پڑھ کر نہیں، نماز سے پہلے دعا مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے اللہ تیرے نبی کی نواسی ہوں، تیرے ولی علی کی بیٹی ہوں، تیری کنیز زہرا کی گود کی پروردہ ہوں، حسن اور حسین جیسے اماموں کی بہن ہوں، میرے اللہ مسئلہ شرعی سے واقف ہوں، مسئلہ شرعی سے واقف ہوں۔ کون سا مسئلہ سنو گے؟ میرے اللہ مسئلہ شرعی سے واقف ہوں، مستور بند کمرے میں بھی نماز پڑھے تو اس کے سر میں چادر موجود ہونی چاہیے۔ میرے اللہ مسئلہ
معنی شرعی سے زینب واقف ہے کہ اگر بند کمرے میں بھی نماز مستور پڑھے تو اس کے سر پہ چادر موجود ہو، مگر میرے اللہ زینب کی بن گئی ہے مجبوری، زینب کی چادر عباس کا قاتل لوٹ کر لے گیا ہے، بغیر چادر کے زینب کی پڑھی ہوئی نماز قبول فرما۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اور چنیوٹ کی سرزمین پہ بیٹھ کر علی کی بیٹی کی غربت کو رونے والوں، بھائیوں کو گلے لگا کر الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان، بیٹوں کی خوشیاں دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان، ٹھنڈے پانی پی کر الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان، آباد گھروں میں بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان، لیکن عباس کے شانے کٹوانے کے بعد اجرکم علی اللہ، عباس کے شانے کٹوانے کے بعد، اکبر کا سینہ چھلنی کروانے کے بعد، اصغر کے گلے سے شعبہ تیر پار کروانے کے بعد، حسین قتل کروانے کے بعد، خیمہ جلوانے کے بعد، چادر لٹوانے کے بعد، عباس و اکبر و حسین کے قاتلوں کے درمیان کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن علی کی بیٹی نے تجھ پر قرض کر دیا، او میرے اکبر کی جوانی کو رونے والا، او میرے عباس کے شانوں کو رونے والا، او میری لٹی چادر کو رونے والا، او میرے جلے خیمے کو رونے والا، او میرے اصغر کی ششماہی کو رونے والا، او میرے قاسم کی کم سنی کو رونے والا، او میرے اون و محمد کے بچپنے کو رونے والا، اگر تجھے میری لٹی چادر کا درد ہے تو کبھی نماز فراموش نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ علی کی بیٹی تجھ سے راضی ہو جائے تو کبھی نماز فراموش نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان